امارت شریعہ کے یہ اجلاس آپ کو حوصلہ دینا چاہتا، آپ کی ہمت کو بڑھانا چاہتا، آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا کہ اس ملک میں حکومت چاہے کسی کے ہو، میرا ایمان ہے کہ سیاسی حالات کے بدلنے سے سرکار بدلتی ہے، کائنات کا خدا کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اگر اللہ ہے اور بلا شبہ اللہ ہے تو میرا یقین ہے کہ ظلم کا ہاتھ کتنا لمبا ہو جائے وہ اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب میرا رشتہ خدا سے جڑا رہے گا، جب ہم اس کے وابستہ رہیں گے، اللہ میرے بھی وجود کی حفاظت کرے گا، مدارس کو تحفظ دے گا، اوقاف کو تحفظ دے گا، اور ایک باعزت قوم کی حیثیت سے انشاءاللہ ہم آخری دم تک اس زمین پر زندگی گزار سکیں گے۔ اگر آپ نے یہ سبق سیکھا تو آپ اپنے اندر سے بزدلی کو نکالیے، خوف کو نکالیے، اپنے اندر سے ڈر کو نکال کر ایک باحوصلہ، ہمت ور، جمع مرد اور ایک عزت کے ساتھ جینے والی قوم کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ لوگوں یاد رکھو، ہماری تقدیر اللہ نے قلم سے لکھ دی ہے۔ میرا ایمان ہے ساری دنیا مل کر عزت دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو عزت نہیں مل سکتی۔ ساری دنیا مل کر موت دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عزت دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں دولت کی نعمت دیتا ہوں۔ اگر یہ اللہ کی ذات پر یقین ہے تو موت تو ایک بار آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور موت سے ڈرنے والا انسان کبھی اللہ پر ایمان رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ایک سینے میں اگر ایمان جمع ہوگا تو پھر وہاں بزدلی نہیں آ سکتی، اور اگر بزدلی ہوگی تو کبھی بھی ایمان اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ رات دن ہمیں سمجھاتا ہے کہ میری طاقت کو سمجھو، میں اتنا بڑا کائنات کا مالک ہوں کہ روزانہ میں زندوں کے پیٹ سے مردہ کو پیدا کرتا اور مردے کے پیٹ سے زندہ کو جنم دیتا ہوں۔ اللہ مثال دیتا کہ تمہارے گھر میں دوڑنے والی مرغی، میں روزانہ اس زندہ مرغی کے پیٹ سے مردہ انڈے نکالتا ہوں، اور روزانہ مردہ انڈا کے پیٹ سے زندہ چوزا باہر کرتا۔ جو اللہ روزانہ زندہ مرغی کے پیٹ سے مردہ کو پیدا کر سکتا اور مردہ کے پیٹ سے زندہ کو پیدا کر سکتا، خدا کی قسم وہ اللہ ملک کے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل بھی سکتا ہے، اور وہ حالات کو بہتر بنا کر ہماری زندگی کے لیے ترقی اور عزت کے بہتر راستے پیدا کر سکتا۔ بس میرے بھائیوں، آج کا اجلاس مدرسوں کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے، اوقاف کی تحفظ کا انتظام کرنا ہے۔ ایک دن بھی جینا ہے تو سر اٹھا کے جینا ہے، ایک دن بھی جینا ہے تو یہ سوچ کر جینا ہے کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں بلکہ اس ملک کے حصے دار ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ یقین، آپ کا یہ ایمان آپ کے سینے میں مضبوط ہوگا تو آپ کو آگے کی طرف بڑھنے کی ہمت ملے گی۔ جاتے جاتے یہ بات کہ ایک انسان جس کا بدن ناپاک ہو وہ کبھی اللہ کے گھر میں جانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں بتاؤ، جو شخص بدن کی ناپاکی کو لے کر خدا کے گھر میں نہیں جا سکتا تو کیا جس کا بدن گناہوں سے ناپاک ہو، کیا وہ کبھی اللہ کا دوست بھی نہیں بن سکتا؟ مسلمانوں، اللہ کی دوستی ٹوٹی، خدا کی رحمت ہم سے روٹھی ہے۔ میں پورے مجمع سے بھیک مانگتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک نئی کروٹ لو اور طے کرو کہ اگر اس مالک کی قدرت کو زمین پہ اتارنا ہے، اگر اس کی مدد کو کھینچنا ہے تو ہمیں نیک بننا ہوگا اور زندگی کی برائیوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ ہم نے دن میں تذکرہ کیا کہ نشہ کی وجہ سے سماج تباہ ہے۔ آج 70% نوجوان نشہ خوری میں مبتلا ہے، آج 90% مسلمان جہیز کی لعنت میں مبتلا ہے، آج 70% عورتیں بے پردگی کی شکار ہے۔ پردہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جہیز لینا حرام ہے جیسے چوری اور ڈکیتی کا مال حرام ہے، نشہ خوری کرنا حرام ہے جیسے سور کا گوشت اور پیشاب کے قطرے حرام اور ناپاک ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہارے جیتے ہوئے، آپ کے ٹوپی سر پر رہتے ہوئے، چہرے پہ داڑھی چمکتی رہے، آپ کے گھر پر پیشانی پر تہرے کا سجدے کا داغ رہے، اور آپ کے گھر اور پڑوس میں نشہ خوری کے کھیل کھیلے جائے، جہیز لینے والا حرام میں مبتلا ہو، اور آپ اس زمین پر اس کو آنکھوں سے دیکھیں، خدا کی قسم یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ مسلمانوں، ایک مرتبہ آپ پورے دل کو مضبوط کر کے توبہ کرو کہ اللہ، ہم گناہ میں ڈوبے تو تو ہم سے دور ہو گیا ہے،
ہم گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ تو میرے قریب آ جا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا، اتنے بڑے مجمع کو اور اسٹیج کو گواہ بنا کے رہتا کہ آپ توبہ کر کے دیکھیے، نیکی اور توبہ سے پاکی اللہ کی رحمت کو ایسے کھینچتی ہے جیسے چمبو خدا کے مدد کو کھینچتی ہے۔ فرمایا قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ کوئی سرکار اور گورنمنٹ نہیں، کائنات کا پیدا کرنے والا خدا کہتا ہے میرے ماننے والوں تم تقوی اختیار کرو، میرا ڈر پیدا کرو، گناہ سے بچ جاؤ۔ میں تم کو دو باتوں کی گارنٹی دیتا ہوں، مصیبت کتنی بڑی ہوگی ہم تم کو بچا دیں گے اور تم کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مسلمانوں، آج اگر روزی برکت کی چاہتے ہو، آج اگر عزت چاہتے ہو، مصیبت سے نجات چاہتے ہو، طے کرو کہ انشاءاللہ آج سچی توبہ کر کے جائیں گے اور پوری زندگی گناہ سے بچ کر گزاریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر ہمارے شریعہ کے سائے میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔